الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علیہ امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ بالکل اطمینان سے بیٹھیے۔ میری تقریر اور گھڑی کی سوئی آپس میں بہت اچھے کنٹیکٹ رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ 7:15 بجے میری تقریر ختم ہو پھر 7:24 پر اذان ہو۔ وی ڈونٹ لائک 24۔ انشاءاللہ 5 منٹ کم ہی ہوگا کہ اذان ہو جائے گی اور 7 بجے ہم لوگ انشاءاللہ مولا تعالیٰ عصر پڑھائیں گے۔ سامنے میرے گھڑی ہے اور ایک بیہودہ گھڑا ہے۔ اس گھڑے کو گھڑی کے وقت میں اٹھا کے پھینکنا ہے۔ حضرت استاذ العلماء، اس سے پہلے علامہ ہاشمی صاحب، وہ اپنی ہدایت النو پیش کر کے چلے گئے اور انہوں نے مختصر میں پوری کافیہ رکھ دی اور شرح جامی لکھنے کا حکم مجھے دیا جا رہا ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ 25 منٹ میں یہ کام کتنا مشکل ہے۔ اب جب ہاتھ میں only 25 minutes in my hand, 24 minutes in their hands, 25 minutes in our hand. تو اس 25 منٹ میں بات جب پھیلا کے نہیں کہی جا سکتی، مجھے سمٹ کے بولنا ہے تو آپ کو بھی سمجھ کے سمجھنا ہے۔ The first thing which was created by Allah Almighty، وہ پہلی ذات جسے خدا نے سب سے پہلے بنایا، وہ خود بولتی ہے کہ رب نے مجھے سب سے پہلے بنایا۔ اول ما خلق اللہ نوری۔ بس ٹھہرو یہی۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا کیونکہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، اور نبی کے لیے جب بھی ریسپیکٹ پے کیا جائے گا تو جو ہائیسٹ ریسپیکٹ ہوگی، تو سجدے سے بڑھ کر کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے۔ لیکن نبی کی شریعت میں سجدہ منع ہے، مصطفیٰ کی شریعت میں منع ہے، تو سجدہ منع ہے، کھڑا ہونا کب منع ہے؟ رسول نے سجدوں سے روکا ہے، اسٹینڈ ہونے سے نہیں روکا، اور جب رسول اللہ نے نہیں روکا تو اس نے کیوں ٹوکا؟ کیا بات ہے۔
آدم علیہ السلام کا سجدہ ہوا، مگر ٹھہرو، مجھے بتاؤ کہ آدم کو سجدہ کرایا کب؟ سبحان اللہ. ٹھہرو، think about it, concentrate your mind. آدم کو سجدہ خدا نے کرایا. اس کو للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. That's right. لیکن کب؟ جب آدم ابو گل میں تھے تب سجدہ نہیں کرایا. جب آدم was between water and soil تب نہیں کرایا. جب آدم کا پتلا بنا تب نہیں کرایا. جب آدم کا جسم بنا تب نہیں کرایا. جب آدم میں پہلی بار روح داخل کی تب نہیں کرایا. جب نور محمدی داخل ہوا تب کرایا. یعنی خدا کی مشیت یہ ہے، آدم تمہارا سجدہ ہوگا مگر تب ہوگا جب نور محمدی تیرے اندر موجود ہو. برے صغیر کی محبت بھری فضاؤں سے آنے والوں، داتا خواجہ کی محبت کو سینے میں بسانے والوں، غوث اعظم کے نام پر مرنے جینے والوں، اگر تمہارا ایمان زندہ ہے، اگر تمہارا کانشس الائیو ہے، اگر تو نے اپنے ضمیر کو بیچا نہیں ہے، اگر برطانیہ کی ٹھنڈک میں تیرا ایمان سرد نہیں ہوا ہے، تو مجھے جواب دے کہ وہ نور جب آدم میں جائے تو آدم کی یہ عظمت ہوتی ہے، وہی نور جب آمنہ میں آیا تو آمنہ کی کیا عزت ہوگی. میں تو مفتی افضل صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. ہمارے ہاں جب چنا گیا تو کسی مفضول اور گھٹیا کو نہیں چنا گیا. رسول کو جب اپنی بات کروانی ہوئی تو صحابیوں میں جو سب سے افضل تھا صدیق اکبر، جو صحابہ میں سب سے افضل تھا، وہ صدیق اکبر کو چنا. اور جب آمنہ پہ حملہ ہوا تو انہوں نے اپنے اس غلام کو سنا جو علماء میں افضل. مفتی صاحب میں مبالغے کا عادی نہیں ہوں. آپ کے ماں باپ نے تو آپ کو نام کا افضل بنایا تھا، نام کا افضل. آمنہ کانفرنس کا صدقہ دیکھو، کام کا افضل ہو گیا. حضرت موسیٰ کو جب فرعون نے دوڑایا، پوری حضرت موسیٰ اپنی قوم، اے یہودی اسرائیلی بھول گئے کہ کتنا بڑا احسان ہے موسیٰ کلیم اللہ کا ان کے اوپر. آگے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جانے، پیچھے پیچھے آرمی آف فرعون اٹیک پر. دیکھا پیچھے فرعون کی فوج اور آگے دریائے نیل ہے. A big river just like ocean. Nobody can cross the river. So big, so vast, so deep. اب کیا کیا جائے، آگے دریا پیچھے. تو حضرت موسیٰ نے راستہ بنایا ڈنڈا مار کے. تو ڈنڈا مار کے راستہ بنانا سنت نبی ہے. تم نے سعودیہ میں گرا دیا. اگر کسی عورت کا سچا دودھ موجود ہو
تو اجمیر میں آ کے گرا، لاہور میں آ کے گرا، آزاد کشمیر میں آ کے گرا۔ ارے ہم تجھے ایسا گرائیں گے کہ تمہارے نام کا بچہ پیدا ہونے سے انکار کر دے گا۔ کیا بات، کیا بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، راستہ بن گیا۔ تو جان بچانا فرض ہے، جان بچانا فرض ہے، یہی تو میری عرض ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے بہت اچھا کیا، جان بچایا، اپنی قوم کی بھی جان بچایا۔ اور ہوا بھی وہی، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے بیچوں بیچ میں پہنچ گئے تو فرعون آیا، دیکھا ہی تو بنا بنایا راستہ ہے، فالو آن، کیری آن، پیچھے پیچھے چلو۔ اب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے جب اس پار پہنچ گئے تو فرعون اپنی فوج کو لے کے بیچ میں پہنچا۔ جیسے موسیٰ نکل گئے، دریا کے دونوں پارٹ مل گئے۔ دریا کا پانی تب تک نہیں ملا جب تک نبی کا قدم اس میں تھا۔ تو دریا کے پیٹ میں نبی کا قدم ہو تو دریا بھٹکتا نہیں، اور جس کے پیٹ میں مصطفیٰ کا قدم ہو حضرت ابراہیم کے بھی رسک آف لائف کا معاملہ آیا، حضرت ابراہیم کے سامنے بھی رسک آف لائف آیا۔ وہ نمرود بے درود نفاتیہ دا درود، اس نے حضرت ابراہیم کو ہوا میں اچھالا گیا، اور ایسا اچھالا گیا کہ وہ جا کر کے انگار میں، شولوں میں، فائر میں جا کے گر جائیں اور جل جائیں۔ ابھی وہ ہوا میں ہے کہ طائر سدرہ نے اپنا نشیمن چھوڑا، برق رفتاری کو بھی پیچھے کرتا ہوا پرواز کی تیزی دکھایا، بارگاہ ابراہیم میں آیا اور ریکویسٹ کی، میں آئی ہیلپ یو او ابراہیم، حل لک حاجتی یا ابراہیم، ڈو یو وانٹ اینی ہیلپ؟ ان کا نو، ان کا تو خدا سے دعا کرو، ابھی وہ ہوا ہی میں ہے۔ کرنا خدا سے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ابراہیم کے دل کی چھپی باتوں کو جانتا۔ How much satisfied? This is my question to youngster. Please concentrate your mind. Please give me I want your attention for a few moments. Please tell me the reason of the satisfaction of the humanity of Ibrahim. ابراہیم انسان ہے تو ان کی انسانیت سیٹسفائیڈ کیوں ہے؟ آگ میں جا رہے ہیں۔ موسیٰ کے سامنے پرابلم آیا تو ڈنڈا نکال کر راستہ بنایا، معجزہ دکھایا۔ ابراہیم کے سامنے پرابلم آیا، رسک آف لائف آئی، آگ میں کود پڑے۔ علامہ اقبال بولے، قلندر بولا، کیسا بولا، مفکر بولا کہ کود پڑا آتش نمرود، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محور تماشائے لبے بانبی۔ مگر انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ ریزن کیا ہے۔ ابراہیم سیٹسفائیڈ ہیں تو what is reason of satisfaction؟ آگ میں جا رہے ہیں اور سیٹسفائیڈ ہیں تو اور موسیٰ راستہ بنانے یہ نہ بنائے تو بات یہ ہے کہ موسیٰ کے سرکمسٹانسز اور ہیں، ابراہیم کے سرکمسٹانسز اور۔ موسیٰ کو معلوم ہے کہ ان کو راستہ بنانے کے لیے، جان کو بچانے کے لیے، قوم کی جان بچانے کے لیے راستہ بنانا پڑے گا، لیکن ابراہیم کو اطمینان ہے، ابراہیم کو اطمینان ہے، سیٹسفیکشن ہے کہ ابھی میرا بیٹا اسماعیل پیدا نہیں ہوا
ابھی نور محمدی مجھ میں موجود ہے، اور جب تک مجھ میں یہ نور رہے گا آگ مجھے جلا نہیں ہے۔ بھیا نعرہ ذرا کم لگاؤ، میرا وقت کٹتا چلا جا رہا ہے۔ تو نور محمدی ابراہیم میں ہو، اللہ اللہ، تو آگ میں ہمت نہیں کہ جلا دے۔ تو جب سیدہ آمنہ میں وہ رہا تو کفر و ضلالت کی ہمت نہیں کہ دامن کو چھو سکے۔ یہ نور آدم میں ہو تو آدم کو سجدہ کیا جائے، یہ نور ابراہیم میں ہو تو آگ جلا نہ سکے، یہ نور اسماعیل میں آ جائے تو چھری چلتی رہے، دمبا کٹتا رہے، گردن کٹ نہ سکے، اسماعیل کی گردن کٹ نہ سکے۔ تو یہ نور جب آمنہ میں آیا، مجھے بتاؤ وہ کون تلوار ہے جو آمنہ کو کاٹ سکتی ہے؟ ارے جب یہ نور سیدہ آمنہ میں آیا تو سنیوں نے گارنٹی سمجھ لی کہ جس طرح سے اسماعیل کی گردن پر چھری چلانا تو آتا ہے مگر ان کی گردن کٹے گی نہیں، کیونکہ نور اس میں رہا ہے، نور موجود ہے۔ تو تم اپنا بلڈوزر چلاتے رہو، آمنہ کے ایمان کو دنیا کی کوئی طاقت کاٹ نہیں سکتی۔ اب اور سوچو، یہ تو نبی کا قدم، نبی وہ نور ہے، نبی اتنا پاک ہے کہ کسی ناپاک سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں۔ اسی لیے آدم سے چلا تو پاک پشتوں سے، پاک پیٹوں سے ہوتا ہوا۔ ہولی فادرز اینڈ ہولی مدرز، پشت ہے مبارکہ اور ارحام طیبہ سے منتقل ہوتا ہوا وہ چلتا رہا۔ ایک چھوٹا سا گلاب کا پھول، ایک چھوٹا سا گلاب کا پھول 5 منٹ میں نے اپنے پاس رکھا اپنی گود میں، پھر میں نے اٹھا کر صوفی عبداللہ خان صاحب کو دے دیا۔ وہ غوث پاک کے بہت ماننے والے تھے، 11 منٹ اپنے پاس رکھا، پھر انہوں نے پیر افضل صاحب کو دے دیا، انہوں نے اپنے مولانا بوستان صاحب قادری کو دے دیا، انہوں نے پیر منور شاہ صاحب کو دے دیا، اور اس طرح سے ہوتے ہوئے یہ سارا مجمع 5 منٹ تک گلاب کا پھول اپنی گود میں رکھ کے مزہ لیا۔ میں نہیں جانتا ٹائم کتنا لگے گا، لیکن اگر ایسا کیا جائے تو کل فجر تک تو یہ نپٹ ہی جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، گود چاہے جس کی جیسی رہی ہو، چاہے وہ سید کی رہی ہو یا شیخ کی رہی ہو یا خان صاحب کی رہی ہو یا کسی بھٹی کی رہی ہو یا کسی گوجر کی رہی ہو یا کسی جاٹ کی گود ہو یا کسی جاہل کی ہو یا کسی عالم کی ہو، ایمانداری سے بتاؤ اس گلاب کے پھول نے سب کو مہکایا کہ نہیں؟ تو معمولی سا گلاب جس گود میں جائے اس گود کو مہکا دے، تو اتنا قیمتی نور محمدی جن جن گودوں میں گیا ہوگا کیسا چمکایا ہوگا، کیسا نکھارا ہوگا۔ اور یہ جب بڑی بڑی اماؤں کو چمکایا ہوگا تو اپنی سگی اماں کو کتنا چمکایا ہوگا۔ یہ قرآن سے میں نے پوچھا، شاعر اللہ، شاعر اللہ، سمبل آف اللہ، اللہ کی نشانی۔ تو ہم نے کہا کہ پھیل رہی ہے بے ایمانی،
کون بتائے گا نشانی؟ مشکل ہے کہاں سے لاؤں آسانی، دور ہو جائے پریشانی، ختم ہو جائے حیرانی، چاہے ہندوستانی ہو یا پاکستانی، ایسی کر دے مولا مہربانی۔ تو اللہ نے کہا گھبرا نہیں، میں اللہ کی نشانی خود ہی بتا دیتا ہوں۔ صفا و مروہ، there are two mountains near Kaaba. The name of one mountain is Safa, another mountain is Marwa. These are two mountains. These are symbol of Allah. Inna Safa wal Marwata min shi'airillah. Safa و Marwa اللہ کی نشانی۔ میں نے کہا ذرا چل کے ہائٹ دیکھیں تو ہمالیہ سے چھوٹا ہے، ایوریسٹ چوٹی سے بہت چھوٹا ہے، کشمیر کے سر پر ہمالیہ، ہمارے یو پی کے سر پر ہمالیہ، ایوریسٹ چوٹی، چائنا پیک، یہ اللہ کی نشانی آج تک نہیں۔ نہ جانے کیسے کیسے سادھو سنت اوپر گئے لوٹ آئے، کچھ گئے تو لوٹ ہی نہیں پائے، وہیں کھپ گئے۔ کیا ڈھونڈنے گئے تھے، کیا ہو گیا؟ نہ جس ملک میں 1 بلین سے زیادہ پاپولیشن ہو، وہ اپنے کسی پہاڑ کو اللہ کی نشانی نہ بنا پائے۔ یہ انگلینڈ میں کتنی بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں، بلیک برن تو پورا کا پورا پہاڑی پہ، مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ بلیک برن اللہ کی نشانی ہے۔ پھر یہ صفا مروہ، تجھ کو یہ چانس کیسے ملا؟ تو بھی تو پہاڑوں میں پہاڑ ہے، پہاڑیوں میں پہاڑی ہے، ابھرے ہوئے حصوں میں ایک ابھرا ہوا حصہ ہے، یہ چانس تجھ کو کیسے ملا؟ تو پتا چلا کہ کعبہ جہاں ہے آب زمزم، یہاں پر اسماعیل کو رکھ کر ان کی ماں پانی کی تلاش میں دوڑی اور صفا سے مروہ تک دوڑی، مروہ سے صفا تک دوڑی، ان کا پیر پڑ گیا تو اللہ کی ایک نیک بندی کا قدم جس پتھر پر پڑ جائے وہ اللہ کی نشانی۔ اور حضرت اسماعیل کی ماں نہ نبی ہے نہ رسول، حضرت اسماعیل کی والدہ نہ نبی ہے نہ رسول، مگر نبی کی ماں ہے، نبی کی بیوی ہے اور نبی کی ماں ہے۔ تو جب نبی کی ماں کا پیر پڑ جائے، نبی کی ماں کا پیر پڑ جائے، وہ شاعر اللہ بن جاتا ہے۔ تو جس پیٹ میں نبی کا پیر پڑ جائے، اب سوال یہ نہیں ہے کہ حضرت آمنہ شاعر اللہ ہے کہ نہیں، اب تو وہ مزار بھی شاعر اللہ ہے جہاں آمنہ کا قدم پڑ گیا ہے، مخدوم عالم کا قدم پڑ گیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ میرے رسول کی طرح اسماعیل نہیں ہو سکتے تو رسول کی ماں کی طرح اسماعیل کی ماں بھی نہیں ہو سکتی، رسول کی اولاد کی طرح کسی کی اولاد نہیں، رسول کے صحابہ کی طرح کسی کے صحابہ نہیں، رسول کے اہل بیت کی طرح رسول کا کسی کا کوئی اہل بیت نہیں، رسول کے گھر کی طرح کسی کا گھر نہیں، رسول کے اونٹ کی طرح کسی کا اونٹ نہیں، رسول کے گھوڑے کی طرح کسی کا گھوڑا نہیں، رسول کے شہر کی طرح کسی کا شہر نہیں، رسول کے در کی طرح کسی کا در نہیں، رسول کے صدیق کی طرح کسی کا صدیق نہیں، رسول کے فاروق کی طرح کسی کا فاروق نہیں، رسول کے دھنی کے سوا کسی کا غنی نہیں، رسول کے علی کی طرح کسی کا علی نہیں، رسول کے حسین کی طرح کسی کا حسین نہیں، رسول کے غوث کی طرح کسی کا غوث نہیں، رسول کے داتا کی طرح کسی کا داتا نہیں، رسول کے خواجہ کی طرح کسی کا خواجہ نہیں، تو رسول کی ماں کی طرح کسی کی ماں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غازی ملت، غازی ملت، غازی ملت، علماء اہل سنت، عالمی تنظیم اہل سنت، خدا کے انتخاب کا نام مصطفیٰ ہے، خدا کی
پسند کا نام مصطفیٰ ہے، اللہ کی مشیت کا نام مصطفیٰ ہے، اللہ کے دین کا نام مصطفیٰ ہے، اللہ کے میسج کا نام مصطفیٰ ہے، اللہ کے ریلیجن کا نام مصطفیٰ ہے، اللہ کے قانون کا نام مصطفیٰ ہے، اور اس قانون کو پیدا کرنے والی کا نام آمنہ ہے۔ جو عورت 9 مہینے تک ہاشمی کو رکھے ہو، اسے ہاشمی اپنی ماں کہتا ہے۔ میں اپنی ماں کو نہیں بھولا، میں اپنے ماں کی گالی نہیں سن سکتا۔ ارے تو اپنے ماں کی گالی سنے گا؟ Are you ready to bear the insult of your mother؟ تمہاری ماں اللہ سلامت رکھے، ممتا کی تصویر ہے، میری ماں اب نہیں ہے، میں اس کمی کو جانتا ہوں، لیکن نہیں۔ ارے جب سنی مسلمان اتنا مرد ہے، مرد سنی اتنا وفادار ہے، وفادار کہ ہم کو حفاظت سے جس نے پیٹ میں رکھا، جب اس ماں کو ہم نہیں بولتے تو اس ماں کو کیسے بھولے جس نے نبی کو حفاظت سے رکھا، میرے آقا کو رکھا، میرے مولا کو رکھا۔ مصطفیٰ نہ ہوتے تو ہمیں صدیق نہ ملتے، رسول نہ ہوتے تو ہمیں علی فاطمہ حسن حسین نہ ملتے، رسول نہ ہوتے تو ہمیں غوث و خواجہ نہ ملتے، رسول نہ ہوتے تو ہم مردہ ہوتے، نہ زندہ پیر ملتا، نہ زندہ مرید ملتا، نہ زندہ رسول ملتا، نہ زندہ اہل بیت ملتے، نہ زندہ شہداء ملتے، نہ زندہ مجاہدین ملتے۔ یہ رسول اور رسول پاک کو اپنے شکم سے لگا کر جس خاتون نے رکھا ہے، وہ رسول پہ سب کی نظر۔ میں پوچھتا ہوں، تم اپنے پیر کو اپنے گھر میں لے جاتے ہو؟ ایک صاحب میرے پاس آیا، حضرت ہاشمی بھی ایسا، صرف 2 منٹ کے لیے چائے پی لیجئے۔ میں پوچھا بیٹے اتنا ضد کیوں کرتے ہو؟ بولا حضرت اگر آپ قسم رکھ دیں گے تو میرے گھر کی بلائیں چلی جائیں گی۔ ہم نے اسی لیے پیر کو بلایا، پیران نے پیر کو بلایا، غوث اعظم کے گھر میں گھسا، چوری کے لیے گیا، ولی بن کر کے آیا۔ غوث اعظم کے گھر میں، غوث اعظم کے گھر میں چوری کی نیت سے گیا تھا، لیکن وہاں تو مال ملا نہیں، مگر جو مال تھا وہ ملا۔ میں پوچھتا ہوں کہ جس گھر میں خواجہ قدم رکھ دیں، جس گھر میں داتا زکریا ملتانی آ جاؤ قدم رکھ دو، آقائے نقشبند آ جاؤ قدم رکھ دو، مولائے سہرورد آ جاؤ قدم رکھ دو، پیران پیر دستگیر آ جاؤ قدم رکھ دو۔ خدا کی قسم اگر اس مجمع میں ایک بھی کوئی ولی ہو تو میں اس کو گواہ بنا کے قسم کھاتا ہوں کہ اگر میرے دل میں صرف 1 سیکنڈ کے لیے مخدوم اشرف قدم رکھ دے تو میں اس ولی کی زندگی بھر خدمت کرتا رہوں گا، غلامی کرتا رہوں گا۔ مجھے 1 منٹ کے لیے ایک ولی کا قدم چاہیے، کیونکہ اگر میرے دل پر کسی زندہ ولی نے اپنا قدم رکھ دیا تو وہ دل نہیں کعبہ بن جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک ولی دل میں آ جائے، تھوڑی دیر کے لیے ایک ولی دل میں آ جائے تو دل کعبہ بن جائے۔ ارے 9 مہینے تک جب رسول آمنہ میں رہے ہوگے، آمنہ نے کون سا کعبہ بنا لیا ہوگا؟ کعبے کا کعبہ تو کسی کم میں ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جب کعبے کی عزت کریں گے تو زمین کی بھی عزت کریں گے جس پر کعبہ قائم رہا۔ تو جب رسول پاک کا کلمہ پڑھیں گے تو ہم اس رسول کی اس خاتون محترم کا بھی احترام کریں گے جن کے شکم مبارک پر نور مصطفیٰ رہا۔ لہذا ہم مذمت کرتے ہیں، تم قبریں توڑ سکتے ہو مگر سنیوں کا حوصلہ نہیں توڑ سکتے، اس لیے کہ سنی مسلمان عیاش بادشاہوں کا دیا ہوا کلمہ نہیں ہے، شرابی عربوں کے چندے سے ہم مسلمان نہیں بنے ہوئے، بلکہ حسین شہید کربلا کا لہو، اہل بیت کی کٹی ہوئی گردن، صحابہ کی قربانی، مجاہدوں کا جہاد، اولیاء کرام کی کرامتوں محبتوں نے ہمیں مسلمان بنایا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ایمان، اپنی عقیدت، the requirements of Islam
requirements of love of Prophet, requirements connection of the Prophet, requirements spiritual contact to Holy Prophet, requirements of all type of the love which is connected to the Prophet, we generation to generation will try to fulfill in the guidance of ulama ahl sunnah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. 7 बजने में 5 मिनट बाकी है. हज़रात मोहतरम तशरीफ रखिएगा, अजान का टाइम हुआ चाहता है और